أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین اندر اس وقت تک بول دے نہیں جب تک اللہ وحی نازل نہیں کر دیندا۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے قرآن و سنت دے دلائل دی روشنی اندر عرض کیتا سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث ایکو چیز دا نام ہے، دونوں الگ الگ نہیں۔ امت دے بعض لوگاں نے بڑی تقسیم کر دیتی کہ سنت تو ہے جو نبی پاک علیہ السلام دا فعل ہے، حدیث وہ ہے جو آن جناب دا فرمان ہے۔ صحابہ کرام دے نزدیک سنت اور حدیث ایکو چیز ہے، فعلی ہوئے، تقریری ہوئے، قولی ہوئے، نبی پاک دی تعلیم دا نام سنت اور حدیث۔ صحیح سند دے نال کوئی بھی حدیث پاک تواڈے تک آ جائے، اس حدیث دا انکار نہیں کرنا، کیونکہ اگر انکار کیتا قرآن پاک نے کہا ہے کوئی نہ کوئی بھاری مصیبت یا دردناک عذاب آ جائے گا۔ یہ اس مالک دی مرضی ہے، موقع تے پکڑ لے، کچھ دنوں تو بعد، کچھ مہینیاں تو بعد، کچھ سالاں تو بعد پکڑ لے، یا وہ مالک مہربانی یہ بھی کر سکتا ہے کہ کچھ مہلت دے دے وے، اگر بندہ تائب ہو جائے تو اللہ توبہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی بھی حدیث پاک دا انکار نہ اپنی مرضی نال نہ کسی دے ابھارن تے انکار نہیں کرنا۔ قرآن پاک بھی اللہ دی وحی ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن پاک سورہ اعراف اندر رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تہاڈی طرف جو تہاڈے رب دی طرفوں نازل ہویا ہے او دی اتباع کرو۔ ساڈے اُتے اتباع فرض ہے، قرآن پاک دی اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دی۔ انہاں دے مقابلے اندر کوئی ضد نہ لائے،
کوئی مسل کی تعصب دی وجہ تو آئے یا کوئی ਭਲੇਖੇ نال غلطی نال کوئی مقابلے اندر اپنی رائے قول پیش کرے، ایمان دا تقاضا ہے نبی علیہ السلام دی تعلیم دے سامنے ہر کسی دی رائے قول طریقے نو چھوڑ دیتا جائے، نبی رحمت علیہ السلام دا قول و فعل اپنایا جائے۔ یہ ہے ایمان دا تقاضا۔ یہ میں چند مثالاں پیش کرنا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہاں دے سامنے کوئی مسئلہ آیا تے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس مسئلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول علیہ السلام نے اے فرمایا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا قال ابو بکر و عمر، حضرت اس مسئلے ابو بکر تے عمر اے کہندے نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سخت غصے چاہ گئے، فرمان لگے مینوں خطرہ پیدا ہو گیا ہے تواڈے تے کتے اللہ اپنا آسمان نہ گرا دے۔ میں کہہ رہا قال رسول اللہ، تسی کہندے ہو قال ابو بکر و عمر، حالانکہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پوری امت دے وچوں افضل تے اعلیٰ نے بالاتفاق، لیکن نبی پاک علیہ السلام دے سامنے اعلیٰ نہیں۔ ابو بکر عمر تے وہی نہیں اتر دی، کسے مسئلے اندر ਭਲੇਖਾ بھی لگ سکتا ہے، نبی پاک نو غلطی ਭਲੇਖਾ نہیں، کیونکہ آپ بول دینے اللہ دی وحی نال۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی مستدرک حاکم میں چاندہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے، کیونکہ اے نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں لکھ دے ہوندے سن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان جیسے فقیہ زبانی یاد کر لی، اللہ نے حافظہ ہی بڑا دیتا سی، لیکن کئی صحابہ لکھ لیندے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیثاں لکھ لیا کر دے سن۔ ایک دن کچھ مہاجر صحابہ نے کیا، اے عبداللہ، نبی پاک علیہ السلام دیاں مختلف کیفیتاں ہوندیاں نے، کدی سونے پیغمبر غصے اندر نے، کدی سونے پیغمبر کسے حال اندر نے، کدی کسے حال اندر نے، تے میرے پیغمبر دی ہر بات نہ لکھیا کر۔ حضرت عبداللہ کہندے نے میں نبی پاک دی خدمت اندر بات پیش کر دی تھی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اکتب عبداللہ اے عبداللہ میری ہر گل لکھ لیا کر، میں غصے وچوں وا نارمل ہوواں، رات ہووے دن ہووے دوپہر ہووے شام ہووے، میں جدوں بھی بولنا وا انہاں ہونٹاں دے وچوں حق نکلدا ہے۔ ساڑی دعوت ہے وے کہ لوگو اللہ دے رسول علیہ السلام نو پوری امت تو اہمیت تے فوقیت دیو، اے ہے ساڑی دعوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بڑی اللہ نے شان تے عظمت عطا فرمائی ہے، تابعین بھی بڑی شان والے، تبا تابعین محدثین صلحاء اولیاء بڑی شان والے، بڑے مقام والے نے، لیکن انہاں چوں کسے تے وحی نہیں اتر دی، دین دے معاملے دے اندر کسے دی بات بھی بغیر تحقیق تو نہیں مننی۔ حضرات جتھے سونے پیغمبر دی بات آ جاوے اے تے تسی تحقیق
تحقیق کر سکتے ہو حدیث ہے یا نہیں. کسی نے اپنے کولوں تے نہیں بات بنا دیتی ہے، یہ تحقیق تے کر سکتے ہو، لیکن نبی پاک دے فرمان دے سامنے انکار نہیں. انہوں ہر کسی تے ترجیح دینی ہے، فوقیت دینی ہے. میں دو چار مثالاں تواڈے سامنے پیش کر لگا. صحیح بخاری کتاب الحج، مسند احمد اور سنن ترمذی دے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت دے راوی نے فرماندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کرم دے واسطے آئے. حضرت امیر معاویہ کیڑی شخصیت؟ امیر معاویہ ایک حدیث سامنے رکھ کے زیادہ تر امیر معاویہ نو کوسیا جا رہا ہے، اور ساڈے بھولے لوگ کئی لوکاں دیاں گلاں چ جاندے نے. دیکھو جی صحیح بخاری چاہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اے عمار بن یاسر بچارا انویں تک تولو الفئۃ الباغیہ، انہوں ایک باغی جماعت قتل کرے گی. لو جی امیر معاویہ دے گروپ نے قتل کیتا ہے. امیر معاویہ باغی ہے، پھر بغاوت نو سامنے رکھ کے کئی تے کفر تک لے جاندے نے، کئی بڑی دور تک. حالانکہ انشاءاللہ میں تفصیلاً کسی وقت طرز کرانگا. یہ جڑے لفظ نے تک تولو الفئۃ الباغیہ، عمار نو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ لفظ نبی پاک دی زبان دے ہے ہی نہیں، یہ مدرج نے. کسی راوی نے یہ الفاظ اپنے کولو حدیث اندر درج کر دیتے. اور بھی کچھ روایتاں ایسیاں ہیں نے جہاں محدثین نے نخیڑا کر دیتا ہے. وصل کٹاؤ. محدثین نے نخیڑا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہوں ذرا وصل کٹا وصل. حضرات اور بات را توجہ فرما دینا جے بات توجہ یہ دلیل ہے کہ صحیح بخاری شریف ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت دے نال اینو ترتیب دیتا ہے، یہ ابواب بندی کیتی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے شاگرد سینکڑیاں ہزاراں دی تعداد دے اندر نے. انہاں شاگرداں نے حضرت امام صاحب دی کتاب دیاں نقلاں اتاریاں، پھر حضرت دے سامنے ایدیاں پڑھیا، کلی کلی حدیث پڑھ کے تصدیق کرائی. تصدیق جیڑی ہے مور لوا کے تے اپنے اپنے علاقیاں ویلا جاندے نے. انہاں نو کیا جاندہ نسخہ فلانے شاگرد دا، نسخہ فلانے شاگرد دا. صرف ایک نسخے اندر اے لفظ نے، باقی تمام نسخیاں دے اندر اے لفظ نہیں. ہن فیصلہ تسی آپ ہی کر لو. اگر جے نبی پاک دی حدیث دے لفظ ہوندے تے سارے نسخیاں چاندے، ایک وچ کیوں؟ پھر یہ ترتیب تے غور کرو نا معنی دے اعتبار نال. انہوں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ انہوں جنت وال بلائے گا، وہ انہوں دوزخ وال بلان گے. ہن امیر معاویہ جنہوں لوگ کہندے نے باغی جماعت، امیر معاویہ دی جماعت میں صحابہ ہے سن کے نہیں؟ خود صحابی. کیا صحابہ لوگاں نو دوزخ وال بلاندے سن؟ معنی دسن دیا کہ لفظ جڑے حدیث دے نہیں. اصل چے کی ہے نبی علیہ السلام دے صحابی عمار بن یاسر، پتہ نہیں نا کافرہ نے پکڑ لیا سی، انہوں کہندے سن اسلام تو پھر جا. اے نہ پھرے، انہاں دی والدہ نو شہید کر دیتا گیا، باپ نو بڑا کوسیا گیا، انہوں بڑا ماریا گیا. ابو بکر نے آزاد کرایا سی، یاد ہونا ہے تو انہوں. وہ نبی علیہ السلام نے او ویلا یاد کرایا. اے عمار بیچارہ دیکھو دین دا کنا جذبہ رکھدا ہے. مسجد نبوی بن رہی ہے، دوسرے ایک ایک پتھر لے آ رہے نہیں، عمار دو دو پتھر چوک کے لے آ رہے ہیں. اے بیچارہ
جدوں کافراں دے قابو آیا وہ انہوں دوزخ وال بلاندے سن، اے انہوں نے جنت تل بلاندا سی۔ گل آوے تے بنا لوکاں نے کچھ ہور لئی۔ چلو خیر یہ تے ضمناً میری عادت ہے ضمناً جڑی گل کو مبہم یا شک والی ہوئے وہ میں وضاحت کردا جانا انشاءاللہ تفصیلیت تے عنوان وقت انشاءاللہ میں عرض کرانگا۔ آج جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا حضرات ان بات تے غور کرے آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی حدیث تے انہیں پابند نے اے بیت اللہ دا طواف کرن دے واسطے آئے نے فجعل معاویہ تو یستلم الارقان کلہا۔ حضرت امیر معاویہ بیت اللہ دا طواف کرنا آئے نے تے بیت اللہ دے نے 4 کونے، حجر اسود، رکن یمانی، باقی 2 رکن، ایک کلے کلے کونے نو نا، کونے رکن کیا جاندہ ہے، کلے کلے کونے نو اسرا ہاتھ لان، پھر دجے کونے نو، پھر تیجے نو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ۔ حضرت جی اے حجر اسود تے رکن یمانی تو علاوہ اینا باقی 2 رکنانو باقی 2 رکنانو تسی کیوں استلام پہ کر دے ہو، کیوں پہ چھون دے ہو؟ حضرت معاویہ کہندے نے لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مہجورا۔ عبداللہ بچے گالے وے کہ بیت اللہ ایسی مبارک چیز ہے دی کوئی چیز چھڑن والی نہیں، برکت واسطے سب نو چھوو۔ اے حضرت معاویہ دی محبت سی، انہاں دی رائے سی، انہاں دی سوچ سی۔ ہن عبداللہ ابن عباس نے انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پیش کر دیتی ہے، فرماندے نے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما۔ نبی پاک تے نہ دعا نو استلام نشان کر دے، صرف حجر اسود نو چھون دے سن، چوم دے سن، یا پہ رکن یمانی نو چھون دے سن، تے نال کی فرما دے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ۔ اے معاویہ جی ایک پاسے تہاڈا طریقہ، دوسرے پاسے نبی پاک دا طریقہ، کیا نبی پاک دا طریقہ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ نہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے غور کیتا ہے، ایک پاسے تے میری رائے تے میرا عمل ہے، دوسرے پاسے نبی پاک دی حدیث آ گئی، سونے پیغمبر دی سنت آ گئی۔ اس سے ویلے کہندے نے صدقتا بیٹا تو ٹھیک کیا ہے، میں غلطی تے حالانکہ کون نے وقت دے خلیفہ نے، وقت دے حاکم نے، انی عظیم سلطنت دے سلطان نے، خلیفہ نے، حاکم نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے سنت نو اپنے عمل تے رائے تے فوقیت دیتی ہے۔ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرات کو میں عرض کرنا چاہنا ماں جتھے میرے تے تواڈے تو کتے غلطی ہو جاوے، سانو کو سونے پیغمبر دی حدیث سناوے کہ بھائی جان اے تواڈا طریقہ سنت دے مطابق نہیں، تواڈا طریقہ حدیث دے مطابق نہیں، سانو اتھے سید نہیں کرنی چاہی دی۔ ایتھے اساں اے نہیں ویکھنا میرے ابو اے کہندے نے، امی اے کہندے نے، خاندان اے کہندے نے، میرے دوست اے کہندے نے، میرے عالم اے کہندے نے، میرے امام اے کہندے نے، میرے مرشد اے کہندے نے، نہیں نہیں نہیں، سارے تے فوقیت اہمیت دینی ہے تے نبی پاک دی سنت حدیث نو دینی ہے۔ امام اے تقاضا کرتا ہے، ایمان مطالبہ کرتا ہے، کتھے لکھیا 18واں پارا، امام دا مطالبہ، امام دا تقاضا۔
فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا مومن تے او لوگ نے جدو انہاں نو کیا جاندا ہے آؤ اللہ تو دے پیغمبر دا فیصلہ منو تے مومن اسے ویلے کہندے نے اساں سونے پیغمبر دا فیصلہ سن وی لیا ہے تے من وی لیا ہے۔ اور دوسری جگہ امام دا مطالبہ سورہ حشر 28واں پارہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما دینے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ تو انہوں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دین قبول کر لو جتوں حضرت تو انہوں روک دین روک جاؤ۔ ایک صحابہ دل نے ترجمہ کیتا کہندے نے سچی حب نبی سرور دی تے جانو خاص نشانی سن کر حکم پیارے والا ہو جائیے قربانی جتوں روکے سرور سونا نیڑے اوس نہ جائیے تے جو فرماوے حکم پیارا فوراً عمل کمائیے اے ہو کلمہ دے معنی پیارے اے ہو تابعہ داری اے ہو دین اسلام سارا سمجھ لو گل ساری۔ ایمان دا مطالبہ تقاضا ہے جتھے سونے پیغمبر ٹورن ٹر پو جتھے سونے پیغمبر موڑ دین موڑ پو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اپنے شوہر سمیت آئیاں نے مدینہ پاک دے اندر حضرت ابو سلمہ بڑے اچھے سن بڑا اچھا گھر اندر سلوک سی ابو سلمہ دی وفات ہو گئی۔ ہن سلیم دی رائے سوچ تے ارادہ تے پروگرام سنیا جائے۔ سلیم کہہ دیا نے صحیح مسلم کتاب الجناز دی روایت ہے فرما دیا نے جس ویلے میرا شوہر فوت ہویا کتھے ہویا فرما دیا نے فی عرض غربت دی زمین اندر عربی اندر ساڑھے اندر غربت کہندے نے مال دی کمی عربی اندر غریب کے اندر وطن تو دور ہوئے غربت وطن تو دور اپنے علاقے تو دور چونکہ مکہ مکرمہ تو دور آگے سن انہاں دی وفات ہوئی ہے فرما دیا نے لَأَبْكَيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فرما دیا نے میں اس طرح رواں گی اپنے شوہر تے نوحہ کراں گی کہ مثال قائم ہو جائے گی۔ اپنے علاقے چندی یہ برادری دیاں بیبیاں دیاں او بھی روندیاں لیکن چونکہ اتھے قبیلہ برادری نہیں تے میں کلی انہاں رواں گی نوحہ کراں گی کہ میرے نوحے تے روندی ایک مثال لوکی دیا کرن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑیاں بعد وے نبی پاک دے نکاح چاہ کے المومنین بڑیاں میں انہاں دی بات کر رہا حضرت سلمہ دا پروگرام نوحہ کرن دا نوحہ کنوں کہندے نے نوحہ کہندے نے کسے فوج شدہ دیاں تعریفاں او دے مرثیے رو رو کے بلند آواز نال
بولنے پڑھنے انہوں کیا جاندہ ہے نوحہ. کسے فوت شدہ دے اللہ اکبر نوحہ. جیسا کہ آج کل دے کئی نعت خان اور کئی خطبہ نے بھی یہ طریقہ اپنا لیا ہے. فوت شدہ ماما دے بارے اشعار بنا لے رو رو کے. مائے نی مائے آئیں گی کیڑی روتے نال آنسو بہانے لوگاں دے بہانے. لغت چو پڑھ لو اے نوحہ ہے. نوحہ دی تعریف پڑھ لو. میں ایک مثال دیتی ہے نا اور بھی بڑے الفاظ تے اشعار. حضرات اور بات غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نوحہ کفریاں کما چو کام میں. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ بنا لیا ہے میرے پیغمبر نو خبر مل جاندی ہے تے سونے پیغمبر انہاں دے کر تشریف لے آندے نے حضرت سلمہ دے کول تے میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے اتوریدین ان تدخل الشیطان بیتا اخرج اللہ منہ مرتین. میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ فرما دیتا ہے اے سلمہ کیا تو شیطان نو دوبارہ کر داخل کرنا چاہنی ہے جنہوں اللہ نے تواڈے کر چوں کر دیتا سی. نوحہ کر کے واویلا کر کے شیطان نو پھر لے آنا چاہنی ہے. حضرت سلمہ کہہ دیا نے جدو میری رائے میری سوچ میرا ارادہ اپنی جگہ تے جدو پیغمبر دی حدیث آ گئی میری سوچ میری رائے ارادے دے خلاف فرما دیا نے فَقَفْتُ حضرت سلمہ فرما دیا نے فَقَفَّفْتُ عَنِ الْبُقَاءِ فَلَمْ اب کے میں اپنے پروگرام نو کینسل کر دینی ہوں. اسے ویلے میں اپنے ارادے تے اپنی رائے تے اپنی سوچ تے ترجیح دیتی تے سونے پیغمبر دے فیصلے نو حضرت دے حکم نو حضرت دی حدیث نو حضرت دی سنت نو فوقیت دینی ہوں. حضرات انہوں کہندے نے ایمان کہ بندے دی سوچ کہندی ہے میں کم کراں. مثال دے طور تے میں کہنا وا بندے دی سوچ کہندی ہے چونکہ ساڈا معاشرہ ہندوؤں تو بڑا متاثر ہے مجوسیاں تو متاثر ہے. میری سوچ کہندی ہے میں داڑھی مناواں حسن آئے گا. میں کلین شیو کراں حسن آئے گا. میری سوچ ہے میری رائے ہے. میری تو مراد جدی ہے رائے ہے سوچ ہے. لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ آ گیا فرمایا اعفو اللغا داڑیاں وداؤ. دوجا فیصلہ آیا اوفو اللغا داڑیاں نو مکمل کرو جنی داڑی اللہ دی طرفوں آئی ہے پوری کر لو. تیسرا فیصلہ آ گیا ارخو اللغا داڑیاں نو نیچے دی طرف لمبا کرو کٹانیاں بھی نہیں. ہن ایمان ایک کہندہ ہے تیرا معاشرہ کہندہ ہے داڑھی مڑا داڑھی کٹا. تیری سوچ کہندی ہے داڑھی مڑا داڑھی کٹا. لیکن ایمان کہندہ ہے نبی دا حکم آ گیا ہے سونے دا فیصلہ آ گیا ہے. اپنے فیصلے اپنے ارادے اپنی رائے اپنی سوچ معاشرے دی سوچ نو پیغمبر دی حدیث تے قربان کر دے. ایمان ہے کہہ رہے پیاریو مل ایمان دا پینا جے. مل ایمان باقی ہر چیز اتھے چھوڑ جانی ہے ایمان نے نال جانا جے. ایمان تقاضے کر رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نو فوقیت دیو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو بعد نبی پاک دیاں بیویاں نے پروگرام بنایا اردنا
ایب اسنا عثمان الا ابی بکر یسألنہ میراثہن، فرماندیاں نے پیغمبر دی ازواج مطہرات نے ارادہ کیتا حضرت سونے پیغمبر دی وفات تو بعد اسی حضرت عثمان نو اپنا نمائندہ بنا کے حضرت ابو بکر وقت دے خلیفہ کو بھیجنیاں وا، انہاں نو کہنیاں وا جڑی نبی پاک دی میراث ہے او دے چو ساڈا حصہ سانو دے دیتا جائے، کیونکہ جڑی نبی پاک دی میراث کیڑی سی جڑی او سمجھ دیاں سن کہ نبی پاک علیہ السلام نو جڑا مال اللہ نے بغیر لڑائی دے دیتا انہوں مال فے کیا جاندہ ہے۔ مال فے تین نے مال غنیمت، مال خمس، مال فے۔ غنیمت ہوئے مسلمانہ تے کافران دی لڑائی ہوئی، لڑائی دین اسلام دی وجہ تو ہوئی، لڑائی ہوئی مسلمان لڑے، خوب لڑے، دشمن نو ماریا پجایا، جنہ دشمن مال چھڑ گیا ہے او تے قبضہ کر لیا، او ہے مال غنیمت۔ ہن او دے چو پنجواں حصہ وقت دا امیر کڈے گا حاکم، او کڈ کے او بیت المال میں جمع ہوئے گا، انہوں کیا جاندہ ہے مال خمس، مال غنیمت، مال خمس۔ تیسرا آگیا مال فے کہ دشمن نے لڑائی نہیں لڑی، شرطاں طے ہو گئیاں، صلح ہو گئی، اینا لے جانے ہاں، اینا چھڑ جانے ہاں، یا دشمن بغیر لڑائی تو نہ سگیا، ایسا سارا مال فے وے، او کدے واسطے؟ اللہ تے او دے رسول واسطے۔ سورہ انفال شروع پڑھ لیا جائے۔ حضرات تین مال نے بنو نذیر دیاں زمینہ، خیبر دیاں کوئی زمینہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مال سن، میرے پیغمبر اے دے چو اس طرح کر دے جدو اینا دی آمدنیاں دی فصلان دی زمینہ چو میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں دا سال دا راشن کر لیں دے تے باقی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے سن۔ پھر سونے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں نے جس ویلے ارادہ کیتا ہے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے کیا تساں نبی پاک دی حدیث نہیں سنی؟ نبی پاک فرماندے نے لا نور سو ما ترکنا صدقتن، کہ نبی جو بھی میرا چھڑ جن او وراثت نہیں ہوندی، او صدقہ ہوندا ہے۔ نبیاں دی وراثت علم اور او دے وارث علماء نے۔ درم و دینار، زمینہ منقولہ غیر منقولہ جائیداد پیغمبر دی اگر ہوئے او صدقہ ہوں دیئے، او وراثت نہیں کہ او دے پچھلے وارثوں نو تقسیم کر لے۔ جس ویلے پیغمبر دی ازواج مطہرات نے اللہ دے سونے پیغمبر دا فرمان سنیا تے اسے ویلے ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ اے صحیح بخاری کتاب الفرائض چو پڑھی ہے، ہن تواڈے سامنے میں اور حدیث پڑھ لگا وا، اے بھی صحیح بخاری پڑھ لگا کتاب المغازی چو پڑھ لگا وا۔ میرے پیغمبر دی وفات تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں نو حضرت علی نے رغبت دیتی ہے، تو سونے پیغمبر دی بیٹی ہے تے بیٹی دا حق ہوندا باپ دی وراثت چوں۔ ابو بکر کو مطالبہ کرو، سیدہ نے پیغام بھیجیا، بعد روایتاں چاہندہ ہے خود گئیاں، بعد چاہندہ ہے پیغام بھیجیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے پیغام کلیا یا آپ گئیاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تو میرا راستے بانے سوال کیتے ہیں تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے سونے پیغمبر نے فرمایا ملا نور سو ما ترکنا صدقتن انما یاکل آل محمد فی ھذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقت رسول اللہ انحالها التي كان عليها في عهد رسول الله۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہندے نے سونے پیغمبر نے فرمایا نبی جو ترکہ چھوڑ
چھوڑ جان، جو مال چھوڑ جان صدقہ ہوندا ہے، وراثت نہیں ہوندی۔ اس واسطے میں تے اوہ کم کراں گا جو سونے پیغمبر دی سنت ہے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دے آلے بیت جڑے نے اے دے وچوں کھان گے، جنوں اے دی آمدنی آئے گی او دے چوں نانو کچھ دے کے تے باقی مال اللہ دی راہ تقسیم کر دیتا جائے گا، لیکن زمینہ وراثت تقسیم نہیں کیتیاں جان گیاں۔ اور بات ترہ غور کرے آجے، حضرت سیدہ فاطمہ فحاجرت ہو فلم تو کلم ہو حتی تو وفیت، فحاجرت ہو ہن ایدہ معنی کی ہے؟ پس چھوڑ دیا سیدہ نے ہو اس کو، اے ہو جڑے نا ضمیر ہے۔ ہن ایدہ مرجع لوکاں نے کئی گلاں کر لیاں نے، لو جی ایدہ مرجع ابو بکر نے یعنی حضرت سیدہ فاطمہ نے ابو بکر نو چھڑ دیتا فوت ہون تک انہاں نال بولیاں ہی نہیں، فوت ہون تک انہاں نال بولیاں ہی نہیں۔ عام معنی اے کیتا جاندا ہے، لیکن ایدہ معنی اے نہیں۔ اگر ایدہ اے معنی تے سنو کبرہ دے اندر آندہ کہ حضرت ابو بکر جدو سیدہ بیمار ہویاں نے انہاں دے کر انہاں دا پتہ لین گے بولیاں تے ہینے ہون فحاجرت ہو دا معنی اے وے سیدہ نے جدو اپنے ابو دی حدیث سنی تے اپنا مطالبہ چھوڑ دیتا، فحاجرت ہو پر چھوڑ دیا سیدہ نے ہو وہ اپنا مطالبہ۔ کیا تسی یہ امید کر سکتے ہو پیغمبر دی بیٹی ہوئے، تربیت یافتہ ہوئے، جنتیاں عورتاں دی سردار ہوئے تے دنیا دے مال دی خاطر اپنے ابو دے فرمان نو ترک کر دے؟ کیا تسی سوچ سکتے ہو؟ آجے جھگڑا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دنیا دے مال نو ترجیح نہیں دیتی، فحاجرت ہو انہوں نے اپنے مطالبے نو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ فوتوں تک دوبارہ مطالبہ نہیں کیتا۔ فلم تو کلم ہو پس نہیں کلام کیا اس سے، کس سے؟ ابو بکر سے۔ کس بارہ میں؟ اس مطالبہ کے بارہ میں۔ اے نہیں کہ بولنا ہی چھوڑ گئیاں۔ پھر اگے لفظ سے بخاری ویچان دینے جتوں ہور کئیاں پولے لوکانو پلیکھا پہ جاندہ ہے۔ حضرات تن غور کرے آجے اتھے لفظ کی آندے نے جس ویلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی دی وفات ہو جاندی ہے، فَلَمَّا تُوفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا۔ صحیح بخاری جڑا عام ترجمہ کیتا جاندہ ہے نا پولے لوکاں نو پھسلان واسطے۔ دیکھیں جی حضرت علی نے رات کے وقت سیدہ کا جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا، ابو بکر کو اطلاع نہ دی۔ میں کہنا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جڑے میت دے ورثاء نے سکے رشتہ داراں نو اطلاع نہیں دے سکتے، انہوں نے کسی دوسرے تو پتہ چلتا ہے۔ ہن بندہ کہے لو جی انہیں اطلاع نہیں دیتی تو جنازے شریک ہی نہیں ہوئے، جی انہیں اطلاع نہیں دیتی۔ بھئی اطلاع اگر وارث نہیں دے سکیا کسی اور ذریعے مل گئی، اے لفظ کو دکھائے کہ ابو بکر جنازے میں شامل نہیں ہوئے، یہ کتھے نے لفظ؟ لہن میں دسن لگا حضرت ابو بکر دی بیوی جڑی حضرت جعفر طیار دی بیوہ سی، جدے چوں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اسماء بنت امیس ابو بکر دے نکاح وچ سیدہ فاطمہ نو غسل دیتا، ابو بکر دی بیوی نے دیتا۔ ہن کی خیال ہے ابو بکر نو اطلاع نہیں ہوئی جنہاں دی بیوی لا کے غسل دے رہی؟ کئی میرے پولے پائی ایک ایک لفظ تو پھسل جاندے نے۔ اس وقت ایک بہت بڑا گروہ ہے جڑا اہل حدیث تے اہل سنت دے روح وچ آ کے تو انہوں صحابہ دے خلاف کر رہے ہیں۔
سوچو اہل علم نہ رابطہ رکھو ہر وقت جدوں بھی تانوں کوئی ایسے لفظ پڑھائے جان سنائے جان۔ اللہ اکبر۔ یہ سمنر باتاں آئیاں تفصیلی انشاءاللہ عرض کرانگا باغ فتق تے بھی ساریاں باتاں تفصیلی انشاءاللہ جمعہ بیان ہویا کرن گیا۔ حضرات جیڑی میں بات کرنا چاہنا ماں صحابہ اکرام تا ایک حال ہے جتھے بھی نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے حضرت دی حدیث نو اہمیت دیتی ہے۔ ذرا بات توجہ فرما دینا آنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے نے بیت اللہ دے کل خطیب بیت اللہ دے کل مطاف دی جگہ تے بیٹھے نے تے بے کے خلیفہ سن وقت دے کی کہندے نے فرما دے نے لقد حممت اللہ ادا فیہا صفراء ولا بیضاء الا قسمتہو، میرا دل کر دے بیت اللہ دا جنہ خزانہ سونا ہے چاندی ہے ہو رہے میں سارا لوگاں میں تقسیم کر دیا، میرا رد ہے۔ اللہ اکبر۔ جدو اینی بات کہی نا تے جناب وائل کوفے دے سن اے بول پہ تابی کہندے نے سنو جی ان صاحبئی کا لم یفعلا، توڑے دونوں ساتھی نبی پاک ابو بکر انہاں بیت اللہ دا خزانہ لوکاں میں تقسیم نہیں کیتا لیکن تسی کی میں کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ سوچی پہ گئے ہاں یہ میرا فیصلہ کتے نبی پاک دے خلاف تے نہیں ہو چلا۔ نبی علیہ السلام نے بھی فتح مکہ تو بات فرمایا سی عائشہ جی آقا فرمایا لولا القوم کے حدیث اخذ بجاہلیہ او قال بکفر لانفقت کنز الکعبۃ فی سبیل اللہ۔ اے میری عائشہ اگر تیری قوم دا زمانہ جہلیت دا چونکہ نوے نوے مسلمان ہوئے نے فتح مکہ تھے اجے جہلیت دا زمانہ قریب قریب ہے کفر دا زمانہ قریب قریب ہے۔ اگر اے پرانے مسلمان ہوندے جے نوے نہ ہوندے میں بیت اللہ دے خزانے نو اللہ دے رستے اندر تقسیم کر دیندہ۔ حضرات اس حدیث تو کئی مسئلے ثابت ہوندے جے۔ وقف للہ جیڑی چیز اللہ واسطے تسی وقف کر دے ہو وہ تسی اپنے ذاتی استعمال چ نہیں لیا سکتے لیکن وہ دا محل بدل سکتے ہو۔ مثلا ایس مسجد تساں وقف کیتا سی میں ایس مسجد نو صفاں دیاں گا ایس مسجد نو فلاں چیز دیاں گا لیکن ایتھے ضرورت پوری ہے تسی کہندے ہو ہن اینو چک کے او پرلی مسجد میں لوڑ ہے اتھے لے جائیے بالکل لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بیت اللہ دا خزانہ اللہ دی راہ چ ونڈ دیندا مال کدا سی بیت اللہ دا وقف للہ لیکن ونڈنا اور جگہ تے محل بدلیا جا سکتا ہے لیکن انہوں ذاتی استعمال وچ نہیں لیا جا سکتا جڑی چیز تسی اللہ واسطے وقف کر دے ہو۔ حضرات اے میرا مزاج ہے طبیعت ہے جڑا ضمناً مسئلہ آئے نا میں انہوں وضاحت کرنا کیونکہ زیادہ ضرورت مسائل دی ہے دین دی سمجھ مسائل نال ہوندی ہے فضائل نال رغبت ہوندی ہے رغبت بیا کام کرو اور مسائل نال پتہ لگتا کام کرنا کیویں نے۔ یہ تو میں تمہیں کہاں گا زکات دیو جڑا نہیں دیندا دوزخ دا بالن ہے اگوں میں تمہیں دسا ہی نہ زکات کدی کیویں بنتی ہے۔ یہ مسائل نے فضائل نہ لو مسائل وال توجہ زیادہ دیا جے میرا مزاج ہے زیادہ مسائل بیان کرن دا تاکہ دین دی سمجھ آ دے۔ لوہر بات غور کر دینا آجے حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے جس ویلے دیکھے آئے کہ نبی پاک نے بھی یہ کم نہیں کیتا تے جناب ابو بکر نے بھی نہیں کیتا تے حضرت عمر بن خطاب کی کہندے نے فرما دینے ٹھیک ہے ہم المرآن اقتو دے یا اقتا دے یا بہما فرما دینے میں بھی انہاں دی اقتدا کرنا
وا انہاں دے فیصلے نو اہمیت دینا وا ہن بات نہ توجہ کر دینا آجے کنی اہمیت سونے پیغمبر دے فرمودات نو نے ایک اور بحث سن دینا آجے ابو داؤد دی حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اے بہت بڑے تابعی نے تے بڑے عظیم محدث نے انہاں دے ابو بھی صحابی نے انہاں دے دادا بھی صحابی نے اے بیان کر دینے کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول الدیۃ للعاقلہ ولا ترث المرأۃ من دیۃ زوجها شیئا فرما دینے حضرت عمر نے فتوہ دے دیتا کہ اگر کسی عورت دا شوہر قتل ہو جاندہ ہے ماریا جاندہ ہے او دی جڑی دیت آئے گی او دیت دے اندر او دی بیوی وارث نہیں او دے خامد دے جڑے رشتہ دار نے صرف او وارث نے رشتہ دار اصحاب الفرائض یا عصبہ اے بھی ونڈ تو انشاءاللہ کسی لے اللہ دے فرنا اس طرح تو سمجھاواں گا وراثت دے مسئلے ایتھے لکھ کے نا چارٹ لا کے تو انہیں اس طریقے میں سمجھاواں گا تسی اگوں مسئلے لوگوں دسو کرو گے وراثت دے انشاءاللہ بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے وراثت دا اسلام اندر لیکن ترتیب بن لیں دے ذرا انشاءاللہ اے میں پوری تفصیل نہ تو نیتے سمجھاواں گا تو خیر جڑی میں بات عرض کر لگا حضرت عمر رضی اللہ نے فتوہ دے دیتا فیصلہ دے دیتا اللہ اکبر حضرت ضحاک بن سفیان بڑے عظیم محدث اے بولے بڑے عظیم صحابی نے بولے نے کہندے نے کاتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اورث امرأۃ اشیم الزبابی من دیت زوجہا فرماندے نے عمر جی تساں کی میں فیصلہ دے دیتا ہے مینوں نبی پاک نے لکھ کے سنیا کلیا سی کہ اشیم زبابی جڑا بندہ ہے انہوں قتل کر دیتا گیا ہے وہ دے قاتلہ نے وہ دی دیت دے دیتی ہے نبی پاک نے منوں لکھ کے کلیا سی وہ دے چوں ایدہ حصہ دی بیوی نو بھی دیاؤ اچھا نبی پاک نے فرمایا سی ہاں میں گواہی دے رہے ہوں صحابیاں فرجع عمرو اسی تے ارکل اپنی اڑا دا مسئلہ بنا لینے ہاں میں مولوی ہاں کوئی گل پلیکھے نالی غلط لنگ گئی منہ نکل گئی ہے ہن میں پردے پہ پانے نے نہیں چونکہ ایسا بھی ہو سکتا سدھی گل نتر کے کیا مینوں غلطی لگ گئی غلطی تو رجوع کرنا مومن دی توہین نہیں مومن دی شان ہے اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا دے سونے محبوب پیغمبر دے فیصلے نو قبول کر لیا یہ تو کہ بھی مسئلہ ثابت ہویا مقتولاں دی دیت لے لینی جائز ہے اور مقتولاں دی دیت لے لینی سنت ہے اسی آج کل پتہ کہ معاشرے تو بڑا ڈرنے ہیں بہت ڈرنے ہیں میرے باپ نو میرے بھائی نو میرے بیٹے نو میرے عزیز نو نہ حق قتل کر دیتا گیا ہے ہون وہ کہندے نے یار دیت لے لو معاف کر دیو دیت 30 اونٹنیاں سال دیاں 30 اونٹنیاں 2 سال دیاں 40 اونٹنیاں گبن 100 اونٹنیاں اے دیت ہے ہاں اگے حدیث تے لفظ نے ود گھٹ بھی کر سکتے ہو سنن ترمذی دی اے دیت ہے ہر کوئی بندہ کسی اپنے مقتول دی دیت لین لگ پوے تے کئی تانے دین لگ پیندے نے خون ویچ چھڑیا نے شرم نہیں آئی مردے دا ماس کھان ڈے اور شرم تو انہوں نہیں آئی کہ انہوں نہیں آئی شرم تے تو انہوں نہیں آن ڈئی شریعت تے تنقیر کرن ڈے ہو شریعت کہندی ہے دیت لو یا قصاص ہے قتل دے بدلے قتل یا معافی یا دیت تے قتل دے بدلے قتل دے تھے کیڑے ہون ڈے نے
جدو دل کرتا ہے پھانسی دا قانون بناتا جاتا ہے، جدو دل کرتا ہے ہٹاتا جاتا ہے۔ حالات ایسے نے، اگر کوئی سمجھ دے دشمنی ود رہی ہے، نہ اپنی آن والی اولاداں نوں نہ دشمنی دی اگ اندر چونکو، بچاؤ، دیت لو، جگہ چینج کر لو، اللہ بڑی خیر دے گا، لیکن دیت لو۔ حضرات سنت نو زندہ کیتا جائے، اللہ ایہو جے فتنیاں تو بچائے، جے آ جاوے تے میں پھر او دا حل پیا دسنا وا۔ ہن بات طرح توجہ کر دے ڈایا جے، ویکھ لو حضرت عمر بن خطاب وقت دے حاکم نے، خلیفہ نے، ایڈی اونچی شان والے مقام والے نے، سونے پیغمبر دے فرمان دے سامنے انہاں نے اپنی گل ختم کر کے تے نبی پاک نو فوقیت دیتی ہے، حضرت نو ترجیح دیتی ہے۔ ایک اور روایت سنیا جے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ دے کو ایک دیوانی عورت نو لیاندا گیا، حضرت عورت ہے، انہیں زنا کیتا ہے، انہوں حمل ہو گیا ہے، حضرت عمر نے آرڈر کر دیتا انہوں رجم کر دیتا جائے، انہوں مار مار کے پتھر سنسار کر دیتا جائے۔ لوکی لے کے ٹر پے نے دیوانی عورت نو پتھر مارن دے واسطے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو رستے دے اندر مل پیندے نے، حضرت علی پوچھتے نے کی گل ہے، حضرت جی معاملہ فرماندے نے نو واپس لے کے عمر بن خطاب دے کول چلو۔ حضرت عمر بن خطاب دے کول واپس آئے، آکے فرماندے نے یا امیر المؤمنین اما علمتا ان القلم قد رفع عن ثلاثہ، عن المجنون حتی یبرأ وعن النائم حتی یستیقظ وعن الشبیع حتی یاکل۔ حضرت عمر جی کیا تسی نبی پاک دی حدیث نہیں سنی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تین قسم دے بندے مرفوع القلم نے انہاں دا گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ تین قسم دے بچہ جیڑا ہے نا بالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سنے بلوغت نہ پہنچے، او دا گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ دوسرے نمبر تے ستا بندہ، کئی ستے ویکھیا جے نا بڑبڑاندے نے گالیاں، ستا بندہ ایدے تو کو حرکت ہوگی ہے تے ایدہ بھی گناہ نہیں لکھیا جائے گا۔ تے تیسرے نمبر تے جڑے کوئی دیوانہ ہے، جب تک کو شفا یاب نہ ہو جائے، ہوش وچ نہ آجے ادا گناہ نہیں لکھیا جائے گا۔ اے تے دیوانی عورتیں نو تے اپنی ہوش ہی نہیں، اے پاگل ہے، کسے نے زیادتی ایدے نہ کر دیتی ہے، تجھے تے حد لان لگے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سونے پیغمبر دی حدیث سن نے، حضرت عمر بن خطاب نے اسے ویلے اچھی کیا اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے۔ عمر نو علی نے تیرے نبی دی حدیث سنا کے بہت بڑے کم تو بچا لیا ہے، کتے بے گناہ اے بی بی سنسار کی تھی جاندی۔ ایسن او لوگ مخلص جڑے کہ اپنی رائے تے اپنی سوچاں تے ترجیح دین دے سن تے کنو دین دے سن، سونے محبوب پیغمبر دے فرمان نو دیا کر دے سن۔ جدوں میرے پیغمبر دی وفات ہوئی، حضرت عمر اندر گئے، مغیرہ بن شعبہ تے حضرت عمر نبی پاک دی میت مبارک تو کپڑا ٹھایا نا چہرے تو، اللہ اکبر، تبتا حیاً و تبتا میتاً، اے ابو بکر دے لفظاً، سونیا تسی زندہ سو توڑا چہرہ ترو تازہ، تسی فوت ہوئے ہو توڑا چہرہ ترو تازہ، کوئی مردیاں والی علامت نہیں سی۔ تے مغیرہ کی خیال ہے؟ کہنے لگے نبی پاک فوت ہو گئے۔ مغیرہ تو بڑا کمزور بندہ ہے، تیرے تے فتنے غالب آ جاندے نے، ویکھ نبی پاک دا چہرہ حشاش بشاش، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر آئے، قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں، خطبہ دیتا، سمجھ آئی، نبی پاک فوت ہو گئے۔ دوسرے دن ابو بکر منبر دے کو لائے، ابو بکر بیٹھے، عمر کھڑے ہوئے، لوگو
کل میں اپنی رائے نال کہہ رہا سا نبی پاک فوت نہیں ہوئے، ابو بکر نے قرآنی دلائل دیتے، مینوں سمجھ آ گئی ہے میری غلطی سی، مینوں غلطی لگی، قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ دے رسول فوت ہو گئے۔ اے وے اب امام دے تقاضے، امام دے مطالبے کی کہ اپنی رائے تے، اپنے مسلک تے، اپنے فرقے تے، اپنے امام تے ترجیح دیو، فوقیت دیو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نو، سنت پاک نو، قرآن پاک نو، اللہ سانو امام نصیب فرمائے۔ آئندہ خطبہ نبی پاک دیاں حدیثاں تے جڑے عمل کر لین گے انہوں نے برکت کمیں ملے گی، دنیا تے کس طرح، آخرت اندر کس طرح، او انشاءاللہ چند مثالاں پیش کرانگا، وقت تشریف لانا۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔